ایک اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کے احسان ہیں، ایک بندوں کے ایک دوسرے اوپر نعمتیں اور احسان ہیں۔ اللہ کی نعمتیں اور احسان جو ہیں وہ بغیر کسی غرض کے ہیں، بغیر کسی لالچ کے ہیں۔ انسان کی جو نعمتیں ہیں، انسان پر جو کسی پر احسانات اور نعمتیں کرتا ہے وہ غرض اور لالچ کی بنیاد پر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گائے پال رکھی ہے، گائے جب تک آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اگر دودھ دیتی ہے تو آپ اس کی خدمت بھی کریں گے، کھانا پینا بھی دیں گے۔ اگر بچے دیں گے تو آپ اس کو کھانا پینا بھی دیں گے۔ جس وقت اس نے دودھ بند کر دیا یا بچے دینا بند کر دیے تو آپ اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ کا اس کی خدمت کرنا، آپ کا اس کا کھانا پینے کا انتظام کرنا، یہ اس دودھ والے احسان کے بدلے میں جب تک وہ دودھ آپ کے پاس آتا رہا یا اس کے بچے آتے رہے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب یہ ختم ہو جاتا ہے دودھ یا اسی طرح اس کا بچہ دینا تو آپ کی خدمت بھی ختم ہو جاتی ہے، یا تو پھر آپ بیچ دیتے ہیں یا آپ اس کو چھری کے نیچے لا کر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا انسان کا جو نعمت ہے کسی کے اوپر، انسان جو کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے وہ کسی غرض اور لالچ کے اوپر کرتا ہے۔ آپ کے بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ اس کے ساتھ احسانات کرتے ہیں، آپ کا گھر ہے، جب تک آپ اس میں رہائش ہے آپ اس کو سنبھالتے ہیں، جب آپ نے بیچنے کا ارادہ کیا آپ اپنا رخ موڑ رہتے ہیں۔ لیکن ایک رب کائنات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کی نعمتیں بغیر کسی غرض اور لالچ کے ہیں۔ سورج دیا کہ نعمتیں آپ اس سے حاصل کر لو، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ چاند دے دیا کہ آپ اس سے روشنی لے لے، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ آسمان اپنا بارش برسا رہا ہے، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح زمین اپنے پودے اور نباتات اگاتے ہیں، اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ اس کو استعمال کرو، تم اس کو کھاؤ اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا، تو رب تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ کی انسان کے اوپر محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی طرح اسلام اور دین اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کا جسم یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اس جسم میں زبان یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، آنکھیں۔ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو اس ایمان کی قدر اور قیمت قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو دنیا سے کافر ہو کر چلے گئے قیامت کے دن آسمان اور زمین بھر کر کے بھی سونا دیں گے، فدیہ دیں گے کہ ہمیں چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ معلوم ہوا ایمان کی قدر و قیمت یہ انسان کو بعد میں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے کسی چیز کی اگر آپ نے اس نعمت کی قدر معلوم کرنی ہے تو اس شخص سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے۔ آنکھوں کی نعمت نابینا سے پوچھ لو، زبان کی نعمت گونگے سے پوچھ لو، کان کی نعمت بہروں سے پوچھ لو، پاؤں کی قیمت، پاؤں کی قدر و قیمت آپ کسی لنگڑے سے پوچھ لو اور کسی معذور سے پوچھ لو کہ کیا نعمت ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ہے دنیا کی کوئی نعمت دے ہی نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا ہے وہ اپنی معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، جو سن نہیں سکتا ہے وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑی نعمت امام الانبیاء فخر موجودات سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے، اس پوری جہان کے لیے نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس نعمت کی میرے آپ نے قدر نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں میرے اور آپ کے سر میں یہ آنکھیں ہیں، اس میں 3 کروڑ بلب ہیں اور یہ بلب آپ کو ہر ایک چیز الگ الگ دکھلاتی ہے، ہر ایک چیز کا رنگ الگ بتلاتی ہے۔ اس میں ایسے ایسے کیمرے فٹ ہیں جو آپ کو فاصلہ بتلاتی ہے۔ صرف 3 لاکھ وہ کیمرے اور بلب ہے جو آپ کو فاصلہ بتلاتا ہے۔ مثلا آپ کو قدم کتنا اٹھانا ہے، اگر سامنے کوئی گڈھا آ جائے آپ کو آنکھ بتلائے گا کہ اتنا فاصلہ ہے، آپ کو قدم اتنا اٹھانا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ 3 کروڑ جو اس میں کیمرے اور بلب ہے، اگر 1 روپے بھی اس کا بل آ جائے تو مہینے میں کتنے بل آئیں گے؟
اگر مہینے میں نہیں، اللہ فرمائے صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے بل ادا کرنا ہے، 13 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ پھر آنکھوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے رنگ کے الگ الگ، اتنی بڑی نعمت ہے، پوچھ لو جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں، ترستے ہیں اس کے، اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ اس کو غیر محرم کی طرف نہ اٹھاؤ۔ اس نعمت کا بل کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے اس کو روکنا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جن سے اللہ نے منع فرمایا، ان آنکھوں سے اس کو روک دو۔ یہ زبان ہے، اس پر اللہ نے 3000 خانے بنا رکھے ہیں۔ آپ میٹھاس ڈال دیں، آپ کو میٹھاس کا بتائے گا، آپ اس میں مرچی ڈال دیں، یہ 1 منٹ میں اس کے یہ جو کھانے ہیں یہ رگوں کو بتلا کر دماغ کو بتلاتا ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے، اسی طرح میٹھی ہے، اسی طرح کھٹی ہے۔ مجھے بتلاؤ، 1 سیکنڈ کے بعد آپ مختلف چیزیں ڈالتے ہیں اپنی منہ میں، ایک چیز آپ کو بتلاتی ہے، ایک قسم کا پتا ہے، اگر آپ نے وہ کھا لیا یہ کھانے بند ہو جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کھائیں آپ کو ذائقے کا پتہ نہیں چلے گا۔ بتلائیں، یہ اللہ رب العزت نے جو یہ اس میں مشین رکھی ہے چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے میں، آپ کو ایک چیز نعمت کی قدر اور قیمت اور ذائقے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ نعمت جن کے پاس نہیں ہے پوچھ لو ان سے، اس نعمت، اس منہ کی، اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ آپ اس سے جھوٹ نہ بولے، اس کا حق کیا ہے آپ بہتان نہ لگائیں، آپ غیبت نہ کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ذکر و اذکار کریں۔ آپ یقین کریں یہ نعمت موت تک قائم اور دائم رہے گی۔ آنکھوں کی نعمت کی پاسداری کریں، یہ موت تک قائم اور دائم رہے گی۔ کانوں کی نعمتوں کی قدر و قیمت کریں، اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں۔